بسم اللہ الرحمن الرحیم. راہ حق ٹی وی پر آج جس شخصیت سے میں آپ کی ملاقات کروانا چاہتا ہوں وہ پولیٹیکلی بہت ایکٹیو ہیں, سماجی طور پر بھی بہت ایکٹیو ہیں, اوورسیز کمیونٹی میں بھی اور اپنے کراچی سٹی کے اندر بھی. کوئی اور نہیں بلکہ ساجد حمید صاحب. ساجد حمید صاحب, ویلکم ٹو دا شو. جیسے طارق بھائی کہتے ہیں, ویلکم ٹو دا شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو ساجد بھائی, ہمیں آپ جانتے ہیں کہ اوورسیز کنونشن ہوا ہے پی ٹی آئی کا. ساری دنیا سے پاکستانی جو پی ٹی آئی کے ساتھ منسلک ہیں وہ آئے ہیں, اوورسیز پاکستانی. آپ نے سارے سیشنز اٹینڈ کیے ہیں. بالکل. تو آپ بتائیے کہ یہ ایکسپیرینس کیسا رہا اور اس میں جو اس کی کیا آؤٹ کم ہے, اس کے پروز اینڈ کونس سارے آپ پلیز ایکسپلین کریں. جہاں تک اس کنونشن کا تعلق ہے تو ایک جو چیز ہے کہ وہ بہت خوش آئند ہے کہ یہ ایک سلسلہ شروع ہوا ہے پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے. اوورسیز میں بیٹھے ہوئے پاکستانی جو صرف اور صرف خط لکھ دیا کر سکتے تھے, بول لیتے تھے, اب ان کا یہ ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ جو پارٹی ان کو گورنمنٹ میں ہے وہ پارٹی جو ہے انہیں بلا کر کے پارٹی لیول, ناٹ گورنمنٹ لیول بٹ اسٹل پارٹی لیول پر انہیں بلایا گیا اور ان کے آنے کے بعد انہوں نے ویلکم کیا گیا, ان سے سجیشن انٹریکشن ہوا ہے. یہ بہت اچھی ہے. اگر آپ دیکھا جائے تو جو اس کی الگ وجوہات ہو سکتی ہیں جس پر کئی لوگوں کو شکایت ہے, جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے آپ ان سے ڈسکس کر رہے تھے فیس بک کے اوپر آپ نے کافی جگہ پہ دیکھا کہ لوگوں کی کمپلینز اور وہ کچھ ہنگامہ آ رہی کی بات, کوئی اتنا بڑا ہنگامہ نہیں تھا مگر ہر جگہ پہ ہی کچھ مس مینجمنٹ بہت زیادہ مس مینجمنٹ کے تو انتہا تھی. جہاں تک ہم بیرون ملک پاکستانی ہیں وہاں سے آتے ہیں سب کے سب, اور ہم وہاں جا کر کے ہر جگہ پہ خود بیہیو کرتے ہیں, ہم لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں, ہم اپنا کیا کہتے ہیں اپنے نمبر پہ اپنا کہتے ہیں اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں, ہم کوئی ٹریش ادھر نہیں پھینکتے. تو جو سلوک ہوا ہے ان کے ساتھ اور خاص کر کے تیسرے دن, وہ میں خان صاحب کو بھی بتانا چاہوں گا بھیڑ بکریوں کی طرح ہمارے ساتھ سلوک ہوتا ہے. اس سے 3 گھنٹے ہمیں دھوپ میں کھڑا کیا گیا اور صرف یہ کہ جی سیکیورٹی ریزن ہے, آپ فون نہیں لے کے جا سکتے کلیئر سے. اور آفٹر آل جو 3 گھنٹے گزارنے کے باوجود یقین کریں کہ آدھے سے زیادہ حال وہ یہ سیل فون لے کے اندر جا چکا تھا. ساجد بھائی ایک شخصیت ہیں جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن آپ بتائیے گا کیونکہ آپ نے سارے سیشنز اٹینڈ کیے ہیں جن کے بارے میں بہت زیادہ کمپلینٹ آ رہی ہے, اور ان کی یہ ذمہ داری تھی بالکل کہ انہوں نے ویلکم کرنا تھا اور سارے شو کو آرگنائز کرنا تھا. جی بالکل. ان کے بارے میں پلیز ہمارے عوام کو بتائیں. آپ ابھی ریسنٹلی 2-3 آپ نے بہت سارے اوورسیز پاکستانی سے بات کی اور آپ نے ان کی کمپلین بالکل جی وہ اپنا جو ہیڈ تھے اپنا کہتے ہیں ان کے اوورسیز کے عبداللہ ریاض صاحب, ان کے بارے میں کمپلین بہت زیادہ گئی ہیں, لوگوں نے بہت ناخوش تھے ان سے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو انہوں نے اپنے آپ کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی, ہر ایک چیز کو اے سے لے کے زی تک انہوں نے کیا کیا, ہر چیز خود ہینڈل کرنی ہے. ان کو یہ جو پاورز تھیں, یہ جو ذمہ داریاں تھیں ڈیزگنیٹ کرنی چاہیے تھی آگے, وہ انہوں نے کر دیتے, ذمہ داری لوگوں کو دے دیتے. اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگ اپنے, کیونکہ ایک کنٹری کا پریزیڈنٹ ہے, فار ایگزامپل کینیڈا کا پریزیڈنٹ ہے یا US کا پریزیڈنٹ, وہ اتنا بے وقوف یا کوئی کسی جاہل خانے سے تو نہیں اٹھ کے آیا ہوا. ایک بڑے ملک سے وہاں کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ووٹ لے کے پلس کوئی وہاں پہ 15-20 سالوں سے کام کر رہا ہے. ایسے شخص کو آپ اس پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں, آپ اس کو انگیج نہیں کر رہے ہیں. آپ کو ایک گرین کلر کا بیج ہے, جو بیج آپ دینا چاہ رہے تھے, آپ وہاں پہ نام بلا کر کے آپ نے 3 گھنٹے ان کو دھوپ میں کھڑا رکھا, 3 گھنٹے آپ نے اس کو دیا. یہی آپ بیجز جو ہیں وہ ہر کنٹری کے ہیڈ کے ہاتھ میں پکڑا دیتے پہلے سے ہی, بھائی تو وہ اپنی ٹیم کو خود ڈسٹریبیوٹ کرتا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اس طرح بہت سارے جیسے ساجد بھائی آپ نے کہا, ہم اس کو تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ وہ دینا چاہیے ریلیکسیشن ان اے وے کہ یہ پریکٹس فرسٹ ٹائم ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے بھی, بالکل فرسٹ ٹائم پریکٹس ہو رہی ہے. چلیں انٹریکشن ہوا, یہ مس مینجمنٹ تھی, اور انشاءاللہ ہماری یہ جو کنورسیشن ہے اگر یہ جو مقتدر حلقے ہیں جو پی ٹی آئی کے ان تک پہنچے تو وہ نیکسٹ میں اس کو امپروو کریں. ہم تنقید برائے تنقید نہیں کر رہے. میں ایک اور چیز یہ کہنا چاہوں گا
کہ اگرچہ دیکھیں صرف اور صرف پی ٹی آئی کے جو ذمہ داران ہیں وہی تو عقل کل نہیں ہیں. بالکل اوورسیز رہنے والے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے پالیٹکس کے اندر, وہ پالیٹکس سے باہر کرتے ہیں. میں تو یہ چاہوں گا کہ ایک اوورسیز اسپیشلسٹ اور پروفیشنلز کا جو ہے ایک جو ہے وہ سیشن ہونا چاہیے, ایک اوورسیز کا سیشن ہونا چاہیے, اور اس سیشن کے اندر جو ہے اپنا کہتے ہیں سب کو انوائٹ کیا جانا چاہیے. اور ابھی جیسے کہ میں آپ کو بہت سے ایسے لوگ تھے جو یہ دماغ بنا کے آئے کہ انویسٹمنٹ کے حساب سے کوئی پروجیکٹ لانا چاہتے تھے, ان کو کسی اس کے اندر اپنے ناظرین کو میں یہ شو کروانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ہمیں یو کے سے فہیم ملک صاحب اور چودھری اشفاق صاحب ملے. بائی دا وے ان سے ملاقات ہو گئی اور انہوں نے ہمیں ساری چیز اپنی یہ دکھائی, اور انہوں نے کہا کہ کس طرح سے وہ پاکستان میں یہ انرجی سیکٹر میں کام کرنا چاہتے ہیں, فنڈنگ لے کے آ رہے ہیں, سارا کام ہوا ہے, اور وہ یہ پریزنٹ کرنا چاہتے تھے جو ہمارے پی ٹی آئی کے خان صاحب کو, اور خان صاحب کو نہیں تو کنسرن منسٹری کو. تو میں نے ان کو کہا کہ جتنی ہمارے دیکھیں ہم جہاں تک ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں انشاءاللہ وہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو ریڈ ٹیپ ہے اس کو ایلیمینیٹ کرتے ہوئے ان کی جو آواز ہے وہ ان حلقوں تک پہنچا سکیں جو اس کے اندر ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. یہ صرف ایک ایگزامپل ہے, ہونا یہ چاہیے. ساجد بھائی آپ مجھے پلیز سیکنڈ کیجیے گا یا اس کے اندر اپنی اوپینین ایڈ کیجیے گا. بہت سے لوگوں کے پاس پروجیکٹ تھے, بہت سے لوگ پروجیکٹ لانا چاہتے تھے. خان صاحب نے خود کہا کہ وہ 5 سال تک ٹیکس کی چھوٹ دیں گے ایسے لوگوں کو جو پاکستان میں انویسٹمنٹ لانا چاہتے ہیں. مسئلہ سے خان صاحب آپ کے بولنے سے وہ چیزیں ہو نہیں, اسٹریم لائن ہونا چاہیے, سسٹم آپ بننا بولتے چاہیے. ہیں مگر اس کے نیچے اس کا کوئی لائے عمل نہیں ہے, اس کے نیچے اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے کہ وہ چیزیں کیونکہ جو شدت خان صاحب کے اندر ہے اس چیز کو امپروو کرنے کی, وہی شدت ہمارے پاکستان کی بیوروکریسی یا پاکستان کے سسٹم میں نہیں ہے. سسٹم میں لوگ ابھی سسٹم بنایا نہیں, اویل کرنا چاہیے. لیکن پاکستان ہم 104 دنیا کے 104ویں نمبر پہ ہیں اگر دیکھا جائے باٹم سے. اگر ہم نے دنیا سے ترقی میں اوپر آنا ہے تو اگر دنیا 100 کلومیٹر کی اسپیڈ سے بھاگ رہی ہے تو کم از کم ہمیں 150 کلومیٹر کی اسپیڈ سے بھاگنا, تو ہم ایزی ان کو کیچ اپ کریں. مگر ہم دیکھنا میں یہ آ رہا ہے کہ ہماری اسپیڈ وہی ہے اور ہم اپنا ٹارگیٹ سمجھنے کے اوپر 100 سال بعد کی ہم وہیں رہیں. اچھا ساجد بھائی, ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں اور سارے اوورسیز پاکستانیز بھی جانتے ہیں کہ ایکچولی یہ جو کنونشن رکھا گیا 3 روزہ, اس کے لیک آف کوآرڈینیشن اور مس مینجمنٹ بھی کسی حد تک ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ جس ٹرمائل سے گزر رہی ہے اس وقت, عدم اعتماد کی وہ تحریک آ رہی ہے, تو اس طرح سے جو ہمارے منسٹرز ہیں اور جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں وہ اس طرح سے ٹائم نہیں دے سکے. یہ ایک وجہ ٹائم, بالکل یہ ایک کہہ لیں کہ انفارچونیٹ ایک ایسے ٹائمنگ ہو گئی جس کی وجہ سے وہ ایک توجہ میں تھی. مگر ہماری طرف سے بھی جو ہمارے بھی جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو آ رہے تھے, اب میں نے دیکھا کہ ہمارا فوکس زیادہ جو تھا وہ بڑے بڑے بینر لگا کے اسلام آباد کو اپنی تصویروں سے بھرنا تھا. ہر بندے نے جو ہے نا وہ جیب سے پیسے نکال کے اپنی بڑی بڑی تصویریں لگائی تھی. میرا یہ تھا کہ آپ کو یہاں کون جانتا, تصویر یہی پیسے اگر ہم پاکستان میں کسی جگہ پہ کسی اچھے مقصد کے لیے استعمال کرتے تو لوگوں کے کام آ سکتے تھے. تو بینرز سے زیادہ جو تھا وہ فوکس ہونا چاہیے تھا کہ کوئی رزلٹ نکلتا, کوئی کام نکلتا. بہت ساری چیزیں وعدے کیے گئے. اب کنونشن کے اندر 80% تقریریں ہوئیں, بتایا گیا ہمیں. اچھا مسئلہ سارا یہ ہے کہ جتنے لوگوں نے تقریر کی جو چیز وہ ہمیں بتائے گی یقین کرے ہمیں سب کو آلریڈی ہم سوشل میڈیا جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا وہ ہمیں یہ چیز ایجوکیٹ کرتا رہتا, دنیا کو پتہ ہے. تو ہر بندے کو پتہ تھا. جو ون آف دا بیسٹ سیشن ہوا ہے نا, ون آف دا بیسٹ سیشن جس کے اندر سوال جواب بھی اچھے ہوئے, جس کے اندر گفت و شنید بھی اچھی ہوئی ہے, وہ تھا جی نادرا کے چیئرمین کے ساتھ. بالکل جی لاجیکل سیشن تھا, انفارمیٹیو تھا, اور بالکل وہ تیاری کے ساتھ آئے تھے. ڈسپائٹ دا فیکٹ ہی ہیز ٹو گو سم پلیس ڈیو ٹو دی سم ایمرجنسی کہنے, مگر اس کے باوجود انہوں نے ٹائم بھی لیا, انہوں نے پریزنٹیشن بھی کی اور سوال جواب بھی لیا, ان کے پورے ڈیٹیل سے جواب. اور یہی جذبہ ہمیں ساری جگہ, اور یاد رکھیں وہ خود بیرون ملک پاکستانی رہے ہیں اور انہیں پتہ ہے ہاؤ اس فیل کہ ہم بیرون ملک پاکستانی. اچھا ساجد بھائی,
हम अपनी कन्वर्सेशन को ज़्यादा लंबा नहीं करते, बिल्कुल इसको यहीं पे हम वाइंड अप करते नहीं हैं। नहीं, इसी टॉपिक के ऊपर हम बहुत सारे शो कर सकते हैं। इंशाल्लाह जी आगे आगे फिर करेंगे। जी बिल्कुल सबसे अच्छी बात यह है कि आप और हम पाकिस्तान में भी दोबारा मिल गए हैं, माशाल्लाह और हमारे जो दोस्त हैं वो इसको देख के बहुत खुश होंगे बिल्कुल इंशाल्लाह। जी इसके साथ ही नाज़रीन, जो मैं आपको बताऊं, अपने दोस्तों को ये बताना चाहता हूं कि साजिद भाई की वो जो वीडियो थी जिसमें उन्होंने अदम एतमाद के ऊपर और जो जलसा हो रहा है होने जा रहा है उसके ऊपर जो आपकी वीडियो थी वो वायरल हुई, उसको आप देखें, उसका लिंक हम कमेंट्स में शेयर कर देंगे, उसको देखें। और साजिद भाई की वो तकरीर इसमें शेयर नहीं होगी लेकिन आप उस लिंक पे जाके देखिएगा। वेरी इंथुजियास्टिक जो मैसेज है साजिद भाई की तरफ से किया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो खान साहब के साथ खड़े हैं, उनके हर अच्छे काम के साथ इंशाल्लाह साथ हैं उनके। और अगर हमें कोई चीज़ नज़र आती है जिसमें वो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जैसा कि ये नेक्स्ट कन्वेंशन होगा उसमें इम्प्रूवमेंट जो होनी चाहिए, हम इसके बारे में सजेशन देते रहेंगे। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। साजिद भाई, लास्ट वर्ड अगर आप बताना चाहें कुछ। जी बिल्कुल, आफ्टर वन मोर टाइम के जो 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 कन्वेंशन हुआ है, ये कन्वेंशन हर साल होना चाहिए, और सिर्फ पीटीआई के वर्कर्स का नहीं होना चाहिए बल्कि पीटीआई के वर्कर का भी हो और पूरे पाकिस्तानियों का भी हो, जहाँ से, चाहे वो नून लीग से, पीपल्स पार्टी, किसी के, वो पूरे पाकिस्तान की खिदमत करना चाहता है और वो आना चाहता है, पाकिस्तान की ऐसे कन्वेंशन करवाने चाहिए। और मेरा ख्याल है कि हमें देर नहीं करनी चाहिए इंशाल्लाह। तो इस सिलसिले को जारी रखेंगे। हो सकता है हमारी अगली मीटिंग फिर साजिद भाई के साथ हो किसी नए टॉपिक के ऊपर। इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।